بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اللہ کی کتاب جس جیسی کتاب پردے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ویسے تو کتابیں بہت سی اتری، بہت سے صحیفے اترے، لیکن وہ انسانی دست و برد سے محفوظ نہ رہے۔ لیکن قرآن عظیم کی یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ آخری کتاب اتری اور سب سے آخر میں آنے والے نبی پر اتری، جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، تو جس نے اس کتاب کو اتارا تھا اسی نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ اس لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس کتاب کو بھی بدل دے، لیکن وہ اپنے اس برے منصوبے میں اور باطل منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ کتاب جیسی اتری تھی آج بھی ویسی ہی ہے، وہ قیامت تک ایسے رہے گی۔ یہ پوری کتاب حق و ہدایت کے لیے اتری، اور جو باطل راہیں تھیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس نے اس کا انکار کیا۔ یہ باطل راہیں اسے چھوڑ دو، پھر جو کتاب کہتی ہے اس پر عمل کرو، اور جسے کہتی چھوڑ دو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ پھر یہ بھلا کچھ صرف آخرت کے لیے خاص نہیں ہے کہ جو کچھ بھلا ہوگا آخرت میں ہو، نہیں، یہ سب سے بڑی بھول ہے لوگوں کی کہ اس کا فائدہ صرف آخرت میں ملے گا۔ نو، یہ بہت بڑی بھول۔ حق و ہدایت پہ زندہ رہنے کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ دونوں جہاں کی کامیابی کی بات کرتی ہے، یہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں امتحانات سے گزرنا پڑے گا، کہ تم دین و ایمان کے معاملے میں سچے ہو، امتحانات سے تو گزرنا پڑے گا، آزمائشوں سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے۔ غلطی سے لوگوں نے اس کو آرام گاہ بنا لیا ہے، دنیا کو آرام گاہ بنا لیا۔ یہ آرام گاہ بالکل نہیں ہے، دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں امتحان ہو رہا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کس کے کام اچھے ہیں کس کے برے ہیں، کس کی زندگی آخرت رخی ہے کس کی زندگی دنیا رخی ہے۔ امتحان ہو رہا ہے، امتحان دینا پڑے گا۔ اور اگر یہ دنیا امتحان گاہ نہ ہوتی تو قبر میں جاتے ہی 3 سوال نہ ہوتا، جاتے ہی 3 سوال ہوگا۔ یہ پوری زندگی کو 3 سوال میں گھیر لیا گیا، اور ہم جب امام بخاری کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو ایک ہی سوال کا ذکر ہے۔ پوری زندگی کام کرتے رہو، صرف 3 سوال سے جانچ جائے، بلکہ ایک ہی سوال سے آپ کو جانچ لیا جائے گا کہ آپ کیسے ہو۔ یہ خدا کی جانچ ہے۔ یہاں 1 سال پڑھاتے ہیں تو 8-10 کویشچن کرتے ہیں، 1 سال پڑھا کر
یہاں اسکولوں کا میدان ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کاپی اور کتاب پہ اتنا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ اگر کچھ پڑھ لکھ نہ سکے تو ڈھونے کے لائق ضرور ہو جائیں، بنیا بنا دیتے ہیں. کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اتنا بوجھ رکھ دینا کتابوں کو. انا للہ و انا الیہ. بچوں کو بچوں جیسا بوجھ رکھو، ان کے لیے ایک کاپی ایک کتاب بس ہے. ہم لوگ تو کاپی کتاب بھی نہیں رکھتے تھے ہمارے اپنے زمانے میں. آج سے 80 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو سلیٹ لے کے جاتے تھے بس، اور چاک لے کے جاتے تھے، لکھتے تھے بٹاتے تھے بس. کچھ نہیں. دھیرے دھیرے پڑھا ہے 1 سال 8-10 کوئسچن کر ڈالے سے. انا للہ و انا الیہ. یہ قدرت کی جانچ ہے کہ پوری زندگی آپ نے گزاری، کم عمر گزاری یا بڑی عمر گزاری آپ نے، ایک ہی سوال ہوگا اور جانچ کیا جائے گا. ویسے اور کتابوں میں 3 سوال ہے، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل، لیکن بخاری وغیرہ میں صرف ایک ہی سوال ہے. اس سے حضور کے بارے میں جانچا جائے گا، اس مرد کے بارے میں. آخری فیصلہ تو حضور پر ہے. جانچ لیا جائے گا کہ آپ کیسے ہو. تو اگر امتحان کا نہ ہوتی تو سوال کیوں ہوتا؟ اور وہ بھی صرف ایمان کا سوال ہوگا، کسی عمل کا نہیں، صرف ایمان کا. من ربک کا یہ ایمان سے متعلق ہے، تمہارا رب کون ہے. وما دینک کا تمہارا دین کیا، یہ بھی ایمان ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ بھی ایمان ہے. صرف ایمان نہیں آتی، عمل نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں عمل نہیں پوچھا جا رہا ہے، صرف ایمان، صرف ایمان. ہاں قیامت کے دن عمل بھی پوچھا جائے گا، وہاں عمل پوچھا جائے گا. اور جب عمل پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. تو میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا یہ امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے. کسی کو بہت کچھ دے کے قدرت آزما رہی ہے، کسی سے کو بہت تھوڑا دے کر کے، کچھ دے کر کے آزما رہی ہے. لیکن امتحان سب کا ہو رہا ہے، امیر غریب سب کا ہو رہا ہے، مریض اور صحت مند سب کا امتحان ہو رہا ہے، مقیم اور مسافر سب کا امتحان ہو رہا ہے. کوئی امتحان سے کوئی خالی نہیں. وہاں پہنچتے ہی امتحان ہوگا. تو دنیا کے امتحان کے لیے لوگ اتنی تیاری کرتے ہیں کہ لگتا ہے جوانی سے پہلے بوڑھے ہو جائیں. جنہوں نے امتحان دیا ذرا پوچھنا ان سے. دنیا کے امتحان کے لیے لوگ اتنی تیاری کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جوانی سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے. لیکن مجھے معلوم نہیں کہ قبر کے امتحان کے لوگ کتنے لوگ تیار ہیں. مجھے معلوم جو قبر میں امتحان ہونے والا پوچھیں گے. پوچھیں گے اس کو. یہاں تو سوتے ہوئے گیا تھا مردہ، اور لوگوں نے قبر میں بھی رکھا تو سلا ہی دیا اس کو. کوئی بٹھاتا نہیں قبر میں اس کو، یہاں بیٹھے رہو آرام سے. یہاں سے سوتے ہوئے گیا تھا وہ، وہاں بھی جا کے سلا دیا. لیکن جب منکر نکیر آئیں گے تو اٹھ کے بیٹھے گا. وہی مردہ جو کچھ نہیں کرتا وہاں اٹھ کے بیٹھے گا اور اپنی آنکھیں ملے گا. کیونکہ موت جو ہے گہری نیند کا نام ہے. ہلکی نیند میں جب آدمی اٹھتا ہے تو آنکھ ملتا ہے. دیکھنا آپ بھی سب مل چکے ہوں گے، کوئی بچہ ہی نہیں جو ملتا نہیں. اب میں کوئی جو آنکھ نہیں ملتا سو کے اٹھتا ہے. تو موت جیسی گہری نیند میں جیسے اٹھے گا آنکھیں ملے گا اپنی دونوں تاکہ نیند کم ہو جائے. موت ایک گہری نیند. اسی لیے کہا کہ الموت اخو النوم. یہ موت کیا نیند کی بھائی ہے. موت کو سمجھنا تو نیند کو سمجھ لو. تو دونوں آنکھیں ملے گا اپنی مردہ. قبر میں جا کر کے اٹھ کے بیٹھے گا، اٹھ کے بیٹھے گا اپنی دونوں آنکھیں ملے گا. جب آنکھیں ملے گا اور اس کی آنکھیں کام کرنے لگیں ٹھیک سے تو اس کو ایسا لگے گا کہ عصر کا وقت جا رہا ہے. ایسا لگے گا. اس لیے کہ قبر میں ہے اندھیرا. رات کی تاریکی تو آپ نے دیکھی ہے، قبر کی تاریکی بھی یاد ہے. کبھی بجلی چلی جاتی کیسے گھبراتے ہو آپ. چراغ بجھ جاتا ہو تو کتنا گھبراتے ہو. کیا حالت ہوتی ہے. بچے بھی رونے لگتے ہیں سب جب چراغ بجھ جاتا ہے. قبر کی بھی تاریکی کبھی سوچی ہے کہ ہم کو وہاں بھی رہنا سوچا ہے. یہی سب غفلت ہے. لقد كنت في غفلة من هذا. اور اس دنیا کی بنیاد غفلت پر ہے، بیداری پر نہیں. یاد ہی نہیں ہے کہ ہم کو وہاں بھی رہنا ہے. دیکھتے ہیں کہ مردہ جا رہا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو تھوڑے جانا ہے، میں تو رہنے کے لیے آیا ہوں. ایسے ہی جائے گا جنازہ جیسے جا رہا ہے. تو قبر کی رات جو ہے بہت گہرے اندھیری کی رات ہوتی ہے. قبر کی تاریکی بہت زیادہ ہے. لیکن فرشتے نورانی ہیں، منکر نکیر جو ہیں وہ نورانی ہیں.
ان کے آنے سے اجالا ہو جاتا ہے. فرشتے نور سے بنے ہیں. جو حساب کتاب لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ نور ہے. تو نور اور تاریکی دونوں گلے ملنے لگتے ہیں. ایک طرف خوب اندھیرا قبر کا، رات کا اندھیرا، قبر کا اندھیرا، اور دوسری طرف فرشتوں کی آمد کا اجالا. تو اندھیرے اجالے دونوں گلے ملنے لگتے ہیں. تو ظاہر جب دونوں گلے ملیں گے، ادھر بھرپور نور ہے، ادھر بھرپور اندھیرا ہے، تو لگتا ہے کہ جا رہا ہے بسر کا وقت جا رہا ہے. اور وہ ہے نمازی آدمی جس کو لے جا کے وہاں دفن کیا ہے. تو جانتے ہو فرشتوں کے کچھ کہنے سے پہلے کہے گا وہ. دیکھتے ہیں کہ چرانے کھڑا ہے، پائی کی طرف کھڑا ہے. فرشتوں کے کہنے سے پہلے وہ کہے گا. جانتے ہو کیا کہے گا؟ دعونی وصلی، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں. پہلے نماز پڑھوں پھر پوچھو کچھ. دیکھو یہ شان پیدا کرو بابا، مجھے چھوڑو. دعونی وصلی، مجھے چھوڑو میں نہ. وہ فرشتے خوش 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 ہو جائیں. عمل کا سوال تو نہیں ہوگا، لیکن عمل کا جو ہے وہ کرشمہ قبر میں بھی ظاہر ہوگا. وہ عامل تھا دنیا میں، نماز کا پابند تھا، پھر اذان ہوئی تو بھی بھاگا، اسی وقت بھاگا، اور کسی نماز کا وقت جانے ہی نہیں دیا تھا اس آدمی. جلدی سے کہہ کہ چھوڑو مجھے، میں نماز پڑھتا ہوں. نہیں خوش ہو جائے. سمجھ جاتے ہیں فرشتے یہ کامیاب ہو جائے گا. اب جو جواب دینے کا وقت آئے گا وہ جواب دے گا، اچھا سے جواب دے گا. جیسے پوچھیں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سب آرزو کرتے ہیں کہ کچھ نہیں تو سرکار کو خوابی میں دیکھ لیں. کوئی مسلمان بچا نہیں جس کے سینے میں آرزو نہ ہو. مجھے نہیں لگتا کوئی بچا ہے. مدینہ بھی جاتے ہیں تو آرزو کرتے ہیں حضور مدینہ تو دیکھ لیا، مدینے والے کو بھی دیکھ لیں. آرزو کرتے ہیں خوابی میں دیدار ہو جائے. اور خواب میں بھی دیدار ہو گیا تو جنتی تو ہے، جنتی ہو جائے گا. صحابی تو نہیں کہلائے گا لیکن جنتی ہو جائے گا. صحابی زندگی میں دیکھنا تھا. تو سب کے سینے میں ایک آرزو، سب سے بڑی آرزو ہے ہر مسلمان کے سینے کہ حضور کو خوابی میں دیکھ لیتے. لیکن کچھ لوگوں کی آرزو یہاں پوری ہو جاتی ہے بہت، اور کچھ لوگ ہیں کہ یہ آرزو قبر میں جا کے پوری ہو جائے. حضور کی زیارت قبر میں ہو جائے گی. قبر میں زیارت ہوگی. پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، سرکار بالکل سامنے ہوتے ہیں، ایک دم پردہ اٹھایا جاتا ہے. یہاں بھی دنیا میں اب تو آپ کو بہت آسان ہے سمجھنا اور سمجھانا. یہاں بھی بٹن صرف آن کیجئے، حرم سامنے آ جائے گا. یہ تو دنیا کا بٹن ہے، ذرا سا آن کیا حرم سامنے. اب آپ کے سمجھ آئے پہلے نہیں آتا تھا. یہ تو دنیا کا بٹن ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہے. پردہ اٹھا دیا جائے، کوئی دوری نہیں رہ جائے گی، سرکار کی زیارت ہو جائے گی. کچھ لوگ جو ہیں اسی لیے مرنے کا انہیں اتنا شوق ہے جیسے ہم کو جینے کا. کچھ لوگوں کی بات کرو، کچھ تو موت کے نام ہی سے گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ مرنا کتنا گھبراؤ جب بھی مرو گے، لیکن کچھ لوگ مرنے کی آرزو کر رہے ہیں کہ کب حضور کی زیارت ہوگی. علامہ آسی نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے. علامہ آسی کہتے ہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جو آتے ہیں اس گل سے ملاقات کیا. یہ تو علامہ آسی کہہ رہے ہیں، قریب کے بزرگوں میں سے ہیں وہ علامہ آسی. لیکن ایک طبقہ ہے بیچارہ، ممکن ہے یہ بات اس کی حالت کے نیچے نہ اترے. میں تھوڑا حدیث سے استدلال کروں پھر، اس لیے کہ ہمارا کام سمجھانا یہ ہے، بتانا یہ ہے. ہمارا کام صرف بتانا ہے، بنانا نہیں ہے. صرف بتانا. ہم بتانے کے لیے، بنانے کے لیے، کچھ لوگ بنانے چلیں گے، پتہ جانے کیا کیا بنا. اسی لیے کہا جو ما علینا الا البلاغ، ہمیں صرف بتانا ہی ہے. ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، بتانا ہے، بنانا نہیں. حضرت بلال کا جب وقت آخر ہوا تھا، ان کی زوجہ محترمہ رونے پیٹنے لگی. عورتیں بہت زیادہ روتی ہیں، اور عربوں کا رونا بھی سب ان کے اپنے انداز میں ہے. واہ مصیبت، واہ ویلا، اے مصیبت، اے پریشانی. تو کہاں تو جاگنی کے عالم میں تھے آپ، تو کہاں سنبھل گئے. تو کہا تو کیا کہتی ہے؟ کہا میں مصیبت کو یاد کر رہا ہوں. آپ پردہ فرما رہے ہیں، اب اس سے بڑی مصیبت میرے لیے پریشانی کیا ہوگی. سب سے زیادہ بوجھ جو ہے شوہر کے مرنے کا عورت بنا. کسی کے لیے بھی غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، لیکن شوہر کا 4 مہینہ 10 دن ہے. اس کے سر کا تاج اتر جاتا ہے، اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے شوہر کے جاتے ہی. اس سے بڑی مصیبت میرے لیے ہوگی کیا؟ آپ جا رہے ہیں دنیا سے، کہہ رہا ہوں کہ اے مصیبت اب آ گئی ہے، تو برداشت ہی کرنا ہے. اے پریشانی آ گئی ہے، تو نہ یہ سب مت کہو. ابھی میں کیا کہوں، آپ بتائیے کیا. دیکھو تم کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ کل میں جا کے حضور سے ملوں گا، دیکھ رہے ہیں، اور حضور کے صحابہ سے. غدن نلقا محمدن واصحابہ، آج موت آئے گی نا، کل جا کے ہم حضور سے ملیں گے. تو یہاں کچھ لوگوں کو چھوڑیں گے تو کچھ لوگ ملیں گے. کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تو کچھ ملتا ہے.
ایسا نہیں ہے یہاں جب تم لوگوں کو ہم چھوڑیں گے تو پھر وہاں کچھ ملیں گے، حضور ملیں گے، ان کے صحابہ ملیں گے مر کر، پھر وہ خوشی ہمارے لیے بہت ہے. آئی بس کل ملیں گے جا کر. تو قبر میں سوال ہوتا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ہے. اور مزے کی بات ہے پیپر بھی آؤٹ ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھا جائے، پیپر آؤٹ ہے. دنیا میں کہیں بھی پیپر آؤٹ ہو تو پھر سے امتحان ہوتا ہے. دنیا کا مزاج ہم نے اگر پیپر آؤٹ ہو گیا پھر سے امتحان ہے. یہاں پہلے سے پیپر آؤٹ ہے، پوچھا جائے گا. یہ سب اللہ والوں کا کام ہے. جیسے ہم اپنے دنیا میں جینے کی تیاری کر رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ والے جو ہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جیسے ہم اپنے گھروں میں اجالا کر رہے ہیں، روشنی کر رہے ہیں، اللہ والے اپنی قبر کی روشنی سوچ رہے ہیں کہ کیسے وہاں روشنی کر، کیسے اجالا کریں، وہاں اجالا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی قبر کی بات فرماتے ہیں، اور قبر سے پہلے جو ہے جو جنازہ چلتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ان کے سامنے ہر وقت یہی بات ہے، کہہ رہے ہیں ہائے غافل، دیکھے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، یہ جنازہ چلنے کی بات ہے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 آتے ہیں. چارپائی پہ جب لے کے چلتے ہیں تو چارپائی پر مردہ جب ہوتا ہے تو 4 تو آدمی ہو گئے اور 5واں مردہ ہو گئے، 5 جا رہے ہیں نا، واپس کتنے آئیں گے؟ 4 آئے. 5 گئے ہیں 4 واپس. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں آیا ہے 5 جاتے ہیں 4 آتے ہیں. 5واں نہیں آ سکے گا، اور سب کے لیے دن ہے. اس 5ویں میں ہم سب ہیں بائی نمبر، وہ نہیں آتے. لیکن ان کو ہائے افسوس کے ساتھ کرے ہائے غافل وہ کیا جگہ 5 جاتے ہیں 4. یہ تو جنازہ چلنے کی بات بیان کر رہے ہیں. دوسری جگہ کہتے ہیں اب قبر میں پہنچ گئے، یہ تو سب چھوڑ کے چلے آئیں گے نا، فاتحہ پڑھ کے سب چلے آئیں گے. قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قبر تو بہت اندھیری ہے، بالکل تاریخ ہے. تو وہاں کے لیے کہتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. قبر اندھیری، بہت اندھیری ہے. تو جب اندھیرا ہو تو قبر کو سوچنا آپ کہ یہ اندھیرا نہیں برداشت ہو رہا ہے، قبر کا حال کیا ہوگا. یہ مسلمان کی زندگی ہے بابا. جلدی سے فون گھمانے لگتا ہے، بجلی غائب ہے، بجلی غائب ہے، بجلی غائب ہے، پریشان ہو رہے ہیں، موم بتی لاؤ لاؤ لاؤ. وہاں کون سی موم بتی منگاؤ گے؟ کون سی ٹیوب لائٹ آئے گی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہتے ہیں بڑے مزے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے جائے. ہم جب قبر میں پہنچے تو اس سے پہلے حضور کے چہرے پاک کی محبت کا داغ سینے میں لے کے چلے. ان کی محبت کا داغ ہے، کیونکہ چہرہ ہی حضور کا دکھایا جائے گا نا. تو کہا چہرے میں تو حضور کی محبت کا داغ ہے، اور جیسے حضور کا یہ چراغ ہو جائے گا، یہی داغ جو ہے یہ چراغ ہو جائے گا، اجالا ہو جائے گا. پھر ایسی روشن ہوتی ہے قبر کی، اس کو نور علی نور. خدا کرے سب کی قبر روشن، سب کی روشن، کوئی بچے نہیں. یہی داغ جو ہے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو اسی لیے میں نے مسجد کا عنوان لیا ہے کہ مسجد کو آپ سب لازم پکڑو. صرف جمعہ کو ہی مسجد بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اور عیدین کو، نو 5 وقت میں بھرو مسجد. اور اتنے پابند ہو جاؤ 5 وقت میں حاضری کے کہ لوگوں کو شبہ ہونے لگے کہ یہ جمعہ تو نہیں ہے. مجھے ایک آبادی کا علم ہے، جب اذان ہوئی تو جتنے تھے سب پہنچ گئے، بہت بڑی مسجد تھی. تو میں نے کہا جمعہ تو نہیں ہے بابا. میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں. بولے حضرت یہاں اذان ہوتی تو سب چلے جاتے، سب چلے جاتے. نام لے لوں اس جگہ کا، باسنی راجستھان. پوچھنا پڑا، میں نے کہا جمعہ تو نہیں ہے. سب جتنے تھے سب اٹھ کے اسی وقت چلے گئے. یہاں دیکھتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. بہت افسوس ہوتا ہے ان بیٹھنے والے. ایسے بیٹھے ہو آپ، بلاوا خدا کی طرف سے آپ نہیں آ رہے ہو. کیا تمہارے لیے اتنی بشارت کافی نہیں جو میں نے سنایا تھا کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، کہ میں نے حضور کو سنا فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں اذا رأیتم الرجل، جب کہ تم کسی آدمی کو دیکھو یتعاہد المسجد، جو مسجد میں حاضری کا پابند ہے، فاشهدوا له بالایمان، تو گواہی دو کہ ایمان والا ہے. تو مجھے حضور کی زبان پہ ایمان والا ہونا. جیسے آسان ہو بند کرو دکانوں کو، تالا لگاؤ. لیکن یہاں وہ عادت ہی نہیں ہے. ایک کو بٹھا دے، دیکھو میں یہاں پڑھ لیتا ہوں، تو زکریا میں پڑھ لینا، تو اسماعیل نبی میں پڑھ لینا، تو مینارہ میں پڑھ لینا، تو کھڑک میں پڑھ لینا، تو اسلامی بھائیوں کے یہاں جا کر کے پڑھ لینا. سب یہ سب نمبر بند کرو. اس کو اللہ کے لیے بند کرو، اپنے لیے بند کرو، ہمارے لیے نہیں. میرا آڈر نہیں ہے، میری کوئی بھی بات زمین پہ پھینک دو، لیکن خدا کی بات ہو تو سر آنکھوں پہ رکھ لو، ضد مت کرو، بند کرو. اور جگہ میں نے دیکھا کہ آسان ہوئی نہیں، دکانیں بند، اتنا دھندا چیز ہے. اور جیسے سلام ہوا اسے اتنے زور سے بھاگتے ہیں. میں نے لیا ہے اس عنوان کو، انشاءاللہ اس کو سنیں گے آپ. سرکار فرماتے ہیں جس آدمی کو تم مسجد کا پابند دیکھو کہ یہ مسجد کا ہر حال میں پابند ہے، تو گواہی دو کہ یہ ایمان والا. فاشهدوا له بالایمان. اور پھر اس کے بعد وہی آیت پڑھی جو میں نے پڑھا کہ انما یعمر مساجد اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ مسجدیں تو وہ آباد کرتے ہیں اللہ کی. من آمن باللہ والیوم، جن کا ایمان ہے ایک اللہ پر اور آخرت والے دن پر، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ شان ہے ان کی. یہی آیت پڑھی حضور نے پڑھی، اس کے ایمان کی گواہی دی. یہ 2.5% آدمی مسجد میں پہنچے صحیح نہیں ہے. آپ کو بڑا گلہ ہے حکومت سے، ہونا بھی چاہیے کہ ہم کو صرف 2.5% ملتی ہے جگہ حکومت سے. ہے کہ نہیں ہے؟ ہے.
اقلیتوں کو کیا ہے؟ مسلمانوں کو بھی ہے کہ ہم کو صرف 2.5% جگہ ملتی ہے، کہیں 2.5% بھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی مسجد کا حاضری کے دیکھو کتنے پرسنٹ ہے، وہی 2.5 نکلے گی. جب 100% حاضری تھی تو رزلٹ ہمارے ہاتھ میں سب تھا، پھر ہم تھے، دوسرا نہیں تھا، رزلٹ ہمارا تھا. آپ کی مسجد کا حاضری کتنے پرسنٹ ہے دیکھو گن کر کے. تو بعض لوگ تو مسجد کے پاسوں میں پڑوس میں نہیں اٹھتے، پتہ نہیں کیا انہوں نے سمجھا ہے، کافی جرات کر رہے ہوں. ہمارا بلاوا ہو تو بالکل نہیں، ہم تو بلاتے بھی نہیں، جلدی سے ہم فون ہی نہیں کرتے کسی کو. لیکن جب اللہ کا بلاوا ہو کہ آؤ مسجد میں، آؤ نماز کے لیے، یہ بانگی سے اعلان کر رہا ہے بلاوا اللہ کی طرف سے، آؤ اپنی بھلائی کرو. ارے مسجد کی بات بتاؤں، ابھی کچھ لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں اور جانے سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ سیکھا کیا نہیں ہے. حضور جب کسی بھی سفر سے جب آتے تھے تو مسجد میں آتے تھے، سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے. پہلے خدا کا گھر پھر اپنا گھر. جب پہلے یہ معاملہ تھا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. اسی طرح سے ہفتے کے دن، ہر ہفتے کے دن، ہفتہ یعنی سنیچر، حضور مسجد قباء جاتے تھے. حدیث پاک میں ہے، عبداللہ ابن عمر سے حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا ویصلی فیہا رکعتین. ہر سنیچر کو حضور مسجد قباء میں جاتے تھے، ہر سنیچر کو، کبھی پیدل جاتے تھے کبھی سواری پر جاتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز. یہ مسجد قباء کی شان ہے. الحمدللہ میں نے لیا ہے مسجد کے عنوان کو، چلتے رہیں گے بھی دھیرے دھیرے، کچھ نہ کچھ جو اللہ چاہے گا آ جائے گا. لیکن میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں، اپنے لیے میرے لیے کچھ نہیں. اگر میری کوئی بات ہو تو اس کو ضرور اٹھا کے پھینک دینا، میں کسی لائق نہیں، نہ مجھے کوئی، لیکن اللہ کی بات ہے سر آنکھوں پہ رکھ لینا، تو جتنا رکھو گے اتنا کام آ جائے گا. مسجد کو آپ سب لازم پکڑو 100%. اس میں یہ نہیں کہ 70% بھی ہوا تو چلے گا اور 80% نہیں، جو آ سکتے ہیں اس نے شرعی جن کے پاس جانے دو. عورتوں کی بات الگ ہے، بچوں کی بات الگ ہے، بیماروں کی بات الگ ہے، مسافروں کی بات الگ ہے، لیکن جو ہیں سے آنے کے لائق ہیں وہ سب آئیں جیسے آزاد ہو. ایک دوسری چیز جو میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جماعت سے کبھی الگ نہیں ہونا، بغاوت نہیں کرنا، جماعت میں رہو. اس لیے کہ جو جماعت میں ہے یہاں بھی محفوظ ہے، وہاں بھی محفوظ رہے گا. وہاں بھی لکھا ہے کہ جماعت کی ہی نجات ہوگی. خدا کرے اس جماعت میں ہم ہوں، آپ بھی ہو، سب لوگ ہوں، جس کی نجات ہو جماعت کی بن. بعض لوگوں نے ناجی طبقے کی تفسیری کی، یہ جماعت پوچھا گیا حضور وہ نجات پانے والا کون سا فرقہ؟ کہا وہ جماعت ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے. خدا کرے جیسے یہاں آپ ہمارے ساتھ ہوں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.